بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کے سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے جملہ انشائیہ سے متعلق۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو پہلی قسم یعنی جملہ خبریہ کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم دوسری قسم جملہ انشائیہ کو پڑھیں گے۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کیونکہ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے۔ سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا، جیسے اضرب یعنی ضرب کو پیدا کرو۔ تو جملہ خبریہ کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اور جملہ انشائیہ اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے، اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اس میں قائل کے متعلق ہم سچ یا جھوٹ کا احتمال پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ صاحب کتاب بتا رہا ہے کہ انشاء کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا۔ ایک چیز نہیں تھی، عدم کے اندر تھی، ہم نے اس کو وجود میں لایا، ہم اس کو پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک چیز عدم سے جب کوئی وجود میں لائے گا، کوئی چیز پیدا کرے گا تو وہ چیز پیدا ہو جائے گی، تو اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا اضرب، اضرب کے معنی تو مار۔ ہمارے سامنے زید بیٹھا ہوا، ہم نے کہا اضرب زید، اضرب یا زید، اے زید تم مارو۔ زید نے مار دیا کسی بچے کو، تو اب اس میں ہم جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ ایک چیز نہیں تھی یعنی مارنے کا وجود نہیں تھا، زید نے مار کر اس کو وجود کے اندر لا دیا۔ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ تو جملہ انشائیہ کی یہ کل 10 قسمیں ہیں، جس کو ترتیب وار بیان کریں گے۔ پہلی قسم ہے امر، جیسے اضرب تم مارو۔ اور امر کسے کہتے ہیں یہ آپ تفصیل سے علم الصرف کے اندر پڑھیں گے، میزان الصرف کے اندر، ہماری سلسلے کتاب الصرف، اس کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر اس کا یہ ہے کہ امر کے اندر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نہیں جیسے لا تضرب تم مت مارو، نہیں کہتے ہیں کسی چیز کے کرنے سے روکنے کو۔ استفہام جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ استفہام کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے متعلق سوال کرنا۔ تمنی جیسے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ تمنی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی خواہش کرنا۔ ترجی جیسے لعل امرا غائب، امید ہے کہ امر غائب ہوگا۔ ترجی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی امید کرنا۔ عقود یعنی معاملات، جیسے بعت واشتریت، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ تو عقود کے معنی آتے ہیں معاملات، معاملات کے اندر خریدنا، بیچنا، نکاح وغیرہ سب آتے ہیں۔ ندا جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ ندا کے معنی آتے ہیں کسی کو پکارنا۔ عرض جیسے الا تأتینی فأعطیک دینارا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو میں اشرفی دوں۔ تو عرض کے معنی آتے ہیں کسی آدمی کے سامنے کسی بات کو پیش کرنا۔ قسم جیسے واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ تو قسم کے معنی آتے ہیں کسی بات کو اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے کسی کے نام کی حلف لینا۔ تعجب جیسے ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے۔ احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی کل 10 قسمیں ہیں۔ تو ہم نے جو سبق شروع کیا تھا اور جملے کی بحث کو، تو ہم نے جانا تھا کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا تھا مرکب، اور ہم نے جانا تھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو مرکب مفید کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ آگے ہے مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والوں کو اس بات سے کوئی فائدہ، خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو۔ مطلب یہ کہ مرکب مفید کے اندر جب قائل، کہنے والا کوئی بات کہہ چکا ہوتا ہے تو سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ یا طلب معلوم ہوتی ہے،
اور مرکب غیر مفید اس کا الٹا ہے، اس میں قائل جب اپنی بات کہہ چکا ہوتا ہے تو سننے والے کو اس سے کوئی طلب یا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال آگے آئے گی، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا غلام و زیدن، زید کا غلام، تو اب ہمارے سامنے زید کھڑا، ہم نے کہا غلام و زیدن، زید کا غلام، تو اس سے جو سامع زید ہے اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، اسے کوئی طلب حاصل نہیں ہوگی۔ بھئی زید کا غلام، زید غلام کیا ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، مر گیا، زندہ ہے، کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناصرف۔ پہلی قسم یعنی مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام و زیدن میں غلاموں کی اضافت زیدن کی طرف ہو رہی ہے، تو غلام مضاف اور زید مضاف الیہ ہوا۔ تو مرکب اضافی کا حاصل یہ ہوا کہ مرکب اضافی میں 2 اسم ہوتے ہیں اور اس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو مضاف اور جس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام و زیدن، غلام بھی اسم ہے اور زید بھی اسم ہے، تو اس میں پہلے اسم یعنی غلام کی اضافت یا نسبت دوسرے اسم زید کی طرف ہو رہی ہے، تو چونکہ غلام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو غلام مضاف ہوا اور زید مضاف الیہ ہوا۔ یہ ہے مرکب غیر مفید کی پہلی قسم، مرکب اضافی۔ دوسری قسم مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے 11 سے 19 تک، کہ اصل میں 11 اور 19 تھا، واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا ہے۔ تو مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب بنائی، یہ بھی 2 اسم سے مل کر بنتا ہے۔ اس میں 2 اسم کو ایک کر لیا گیا ہوتا ہے مگر اس میں کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے، جیسے مرکب اضافی کے اندر ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے، مرکب بنائی کے اندر ایسی کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ان میں کوئی ربط دینے والا حرف ہوتا ہے جس کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے گنتی ہے 11 سے لے کے 19 تک عربی زبان کے اندر، 11 12 13 14 سے لے کے 19 تک، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں تھا 11 تو 11 تھا، اصل میں 11 واو کا حذف کر کے 11 پہلا اسم ہے، 11 پہلا اسم ہے، 10 دوسرا اسم ہے، دونوں کو ایک کر لیا گیا، تو اسے کہتے ہیں مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کی دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے سوائے 12 کی کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ مرکب بنائی کا جو اعراب ہے نا وہ یہ ہے کہ 11 سے لے کے 19 تک دونوں اسم پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 12 یعنی کہہ لیں کہ مبنی ہے، 11 سے لے کے 19 تک سب کی سب جو ہے مبنی بر فتح ہے سوائے 12 کے۔ 12 کے اندر عشرہ بھی ہمیشہ مفتوح ہوگا، صرف اتنا کا اعراب بدلتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے تیسری قسم مرکب مناصرف۔ مرکب مناصرف کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ تو مرکب مناصرف کے اندر بھی 2 اسم ہوتا ہے، 2 اسموں کو بنا کر مرکب مناصرف بنایا جاتا ہے، مگر اس میں کوئی حرف ربط بھی نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی حرف ربط بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بعل بکہ کہ ایک شہر کا نام ہے جو بعل اور بک سے مرکب ہے، بعل ایک بت کا نام ہے اور بکہ بانی شہر بادشاہ کا نام ہے۔ مرکب مناصرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا ہے، جیسے غلام و زیدن حاضرون میں غلام و زیدن، جاء 11 رجلن میں 11، ابراہیم ساکن بعل بکہ میں بعل بکہ۔ تو مرکب مناصرف کا راوی ہے کہ اس کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور پورا جملہ نہیں ہوتا ہے، جیسے غلام و زیدن حاضرون میں غلام و زیدن یہ مرکب مناصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جاء 11 رجلن میں 11
اور ابراہیم و ساکن بال بکہ میں بال بکہ یہ مرکب منصرف ہے اور یہ مفتوح ہے اور یہ جملے پورا جملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ترکیب بتلا رہے ہیں کہ ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہے: غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ، اچھا غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے مبتدا، اور حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو غلام و زید حاضر کی ترکیب ہو گئی۔ جاء احد عشر رجلا، اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جاء فعل، احد عشر ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل ہوا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ابراہیم مبتدا، ساکن مضاف، بال بکہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب نیچے یہ کچھ مشق دیے گئے ہیں، اس کی میں ترکیب کرنی ہے۔ ترکیب بیان کریں: قلم و زید نفیس، ہم ایک کی ترکیب کر لیں نا، باقی آپ اسی پہ قیاس کر لیں، یعنی اسی سبق کی روشنی میں۔ تو قلم مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور نفیس اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ قام اربعۃ عشر رجلا، اس کی ترکیب بالکل اسی طرح ہوگی، جاء احد عشر رجلا کی طرح ہوگی، اس کو آپ کر لیں۔ خالد تاجر حضرموت، اس کی ترکیب جو ہے ابراہیم ساکن و بال بکہ کی طرح ہوگی۔